محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کا ایسا کوئی خشک نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ کائنات کی ہر شے اس قرآن میں ہے، زمین کی باتیں قرآن میں، آسمان کی باتیں قرآن میں، ستاروں سیاروں کی باتیں قرآن میں، چاند سورج کا نظام قرآن میں، حشرات حیوانات کی باتیں قرآن میں، نباتات جمادات کی باتیں قرآن میں، موجودات مخلوقات کی باتیں قرآن میں، انبیاء قرآن میں، اولیاء قرآن میں، اوصیاء قرآن میں، ائمہ قرآن میں، دین قرآن میں، آئین قرآن میں، شریعت قرآن میں، اسلام قرآن میں، نصاب انسانیت کی کتاب ہے یہ قرآن۔ یہاں آئین زندگی ہے، یہاں دستور شریعت ہے۔ تو قرآن مرضوں کو شفا دیتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر ناکامی کی کامیابی کا علاج اور وظیفہ موجود ہے۔ تو قرآن ناکام انسانوں کو کامیاب بناتا ہے، بیمار انسانوں کو صحت مند بناتا ہے، کمزور قوموں کو طاقتور بناتا ہے، گمراہ لوگوں کو ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ تو قرآن تو ہدایات دے رہا ہے، ارشادات دے رہا ہے، قرآن جواہر علم و عرفان دے رہا ہے، قرآن اتنے خزانے لٹا رہا ہے۔ لیکن کوئی ایسا ہے جو کہے کہ تنہا کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اگر اکیلا قرآن یہ سب کچھ دے سکتا ہے، آل محمد کو چھوڑ دو، قرآن سے یہ سب کچھ لے کے دکھا دو۔ جب یہ قرآن یہ سب کچھ دیتا ہے تو پھر کیسے دیتا ہے؟ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ قرآن سے مجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ تو پھر کچھ ہستیاں تو ایسی ہونی چاہیے نا جو قرآن سے سب کچھ دے سکیں، جن کے برائے وہی ہستیاں ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے، انہیں تیری نبوت اور رسالت میں شک ہے، انہیں کہہ دے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب ان سے کہہ دے کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ من اندہ، اور ہو واحد مذکر کی ضمیر ہے، وہ ایک ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور پیغمبر تو ہے نہیں، وہ پیغمبر کی نبوت کا گواہ ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، رسول ان سے کہے کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسری وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حبیب ان سے کہہ دے کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا قرآن کافی ہے۔ قرآن بھی تو معجزہ ہے نا، پیغمبر کی نبوت اس معجزے سے ثابت ہو رہی ہے نا۔ اللہ کہہ دیتا کہ حبیب ان سے کہہ دے کہ میری نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا کتاب کافی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کتاب کافی ہے، کہا من عندہ علم الکتاب، میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا جس کے پاس کتاب کا علم کافی ہے۔ کتاب کافی نہیں ہے، جس کے پاس کتاب کا علم کافی ہے۔ ارے تنہا کتاب جب رسول کے لیے کافی نہ ہوئی، امت کے لیے کیا کافی ہوگی؟ حیدری۔ اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر میں نتیجے کی طرف جاؤں، سنیے، بات کی جاتی ہے قرآن پر، کہا جاتا ہے نہیں آل محمد نہیں چاہیے، سب چیزیں قرآن سے لیں گے۔ چلیں جی، سب چیزیں قرآن سے لیں گے۔ اب طہارت بھی وہ لیں گے جو قرآن میں، ولایت بھی وہ لیں گے جو قرآن میں، خلافت بھی وہ لیں گے جو قرآن میں، امامت بھی وہ لیں گے جو قرآن میں، نبوت وہ لیں گے جو قرآن میں، توحید وہ لیں گے جو قرآن میں، کلمہ وہ لیں گے جو قرآن میں، اصول وہ لیں گے جو قرآن میں، فروع وہ لیں گے جو قرآن میں، آداب بولیں گے جو قرآن میں، احکام بولیں گے جو قرآن میں، اخلاق بولیں گے جو قرآن میں، نماز وہ پڑھیں گے جو قرآن میں، روزہ وہ رکھیں گے جو قرآن میں، وضو بولیں گے جو قرآن میں، اسلام بولیں گے جو قرآن میں، نظام بولیں گے جو قرآن میں۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے، مجھے یہ بتائیے قرآن کس کے ساتھ ہے؟ بتائیے، کوئی ہے؟ پوری تاریخ کو چیلنج ہے، کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ قرآن فلاں کے ساتھ ہے یا فلاں کے ساتھ ہے یا فلاں کے ساتھ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کسی میں دم خم ہے؟ کوئی ایک ضعیف روایت ایسی دکھا دے، کوئی ایک کمزور روایت ایسی دکھا دے کہ جس میں کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ کتاب مالک کے ساتھ ہے یا حنبل کے ساتھ ہے یا اعظم کے ساتھ ہے یا شافعی کے ساتھ ہے یا فلاں صحابی کے ساتھ ہے یا تابعی کے ساتھ ہے یا مجتہد کے ساتھ ہے یا فلاں مفتی کے ساتھ ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ پوری تاریخ کو چیلنج ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ اب آؤ تمہیں میں دکھاتا ہوں، اور میں اپنے مسلک کی کتاب سے نہیں دکھاؤں گا، مسلمان بھائیوں کی کتاب سے دکھا رہا ہوں۔ کتاب کا نام سوائق محرقہ ہے، لکھنے والے علامہ ابن حجر مکی ہیں۔ یہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں، بی بی ام سلمہ اس روایت کی راوی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ساری چیزیں قرآن سے ملیں گی
اور قرآن علی سے ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ سلونی سلونی، قرآن کہہ رہے ہیں ہر چیز مجھ میں ہے، اور علی کہہ رہے ہیں ہر چیز مجھ سے پوچھو، اور کوئی نہیں ہے جس نے علی کے علاوہ یہ بات کہی ہو، اس لیے کہا قرآن کا پورا علم ہے اگر تو علی کے پاس ہے۔ من اندہو کی ضمیر یہ بتا رہی ہے یہ قرآن قیامت تک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا نا؟ علی آج ہیں؟ علی تو نہیں ہے، اور قرآن تو قیامت تک رہے گا، اور قرآن کہہ رہے ہیں من اندہو علم الکتاب، وہ واحد مذکر کی ضمیر ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہر زمانے میں ایک ایسا عالم ہونا ضروری ہے، من اندہو، ہر زمانے میں ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو پورے قرآن کا علم رکھتی ہو اور پیغمبر کی نبوت کی گواہ بن سکتی ہو۔ ہر زمانے میں آج وہ موجود ہے جو پردے کے پیچھے ہے، جو پیغمبر کی نبوت کا گواہ بھی ہے اور پورے قرآن کا علم بھی رکھتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں یہ سارے وسیلے، اسی وجہ سے لوگ اصل مصدر تک پہنچ نہیں سک رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اتباع رسول کرنی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اتباع جب دیکھ کر کی جاتی ہے، 23 سال اللہ کے رسول نماز پڑھتے رہے، صحابہ دیکھتے رہے، تو رسول نے تو نماز ایک ہی پڑھی ہوگی نا؟ آج نمازیں 72 کیوں ہو گئیں؟ ٹھیک ہے نا؟ روزے اتنے سارے کیوں ہو گئے؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے وہ مرکز چھوڑ دیا جس مرکز سے رسول والی نماز ملتی ہے، جس مرکز سے رسول والا عمل ملتا ہے، جس مرکز سے رسول والا روزہ ملتا ہے، اس مرکز سے لوگوں کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ نہ لوگوں کے پاس آج وہ نماز ہے جو رسول والی نماز تھی، نہ وہ روزہ ہے جو رسول والا روزہ تھا، نہ وہ عبادت ہے جو رسول والی عبادت تھی، اس لیے کہ لوگوں نے اتباع دیکھ کر کی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اتباع کرو رسول کی، تمہارا لا الہ الا اللہ تب قبول ہوگا جب تم رسول کے مطابق عمل کرو گے، جیسے رسول کر رہا ہے ویسے عمل کرو گے، تب تمہارا لا الہ الا اللہ قبول ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب لوگوں نے جن سے نماز لی ہے جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ چاروں بزرگوار پیغمبر کی زندگی میں نہیں تھے، بلکہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد بہت لمبے عرصے کا گیپ ہے، کوئی 80 برس بعد پیدا ہوا، کوئی 150 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 200 سال بعد پیدا ہوا۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں وہ جو کچھ بھی تھے سے تھے، لیکن ان کے بعد بھی ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، اجتہاد انہی پر موقوف ہو گیا۔ مجتہد رہے تو صرف وہی چاروں رہے، ان کے بعد کوئی مجتہد بنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کے پاس وہ نماز نہیں جو رسول والی نماز تھی، لیکن اتباع کی جاتی ہے، دیکھ کر کی جاتی ہے۔ میرے پاس وہ نماز ہے، اتباع دیکھ کر کی جاتی ہے۔ آج بھی ضروری ہے کہ نماز دیکھ کر لو اور وہ نماز لو جو رسول نماز پڑھتے تھے۔ سنو، میرے مذہب میں مردہ مجتہد کی تقلید اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ میرا مذہب کہتا ہے زندہ مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ میرے زمانے کا امام زندہ ہے۔ آج میں نے نماز لی ہے تو میں نے نماز کہاں سے لی ہے؟ میں نے اپنے مرجع تقلید سے لی ہے، حضرت آیت اللہ خامنائی سے لی ہے، آیت اللہ سیستانی سے لی ہے۔ میرے زمانے کے مرجع نے یہ نماز اپنے زمانے کے امام سے لی ہے۔ میرے زمانے کے امام نے 12ویں سرکار نے 11ویں سے لی ہے، 11ویں نے 10ویں سے لی ہے، 10ویں نے 9ویں سے لی ہے، 9ویں نے 8ویں سے لی ہے، 8ویں نے 7ویں سے لی ہے، 7ویں نے 6ٹھے سے لی ہے، 6ٹھے نے 5ویں سے لی ہے، 5ویں نے 4تھے سے لی ہے، 4تھے نے حسین سے لی ہے، حسین نے حسن سے لی ہے، حسن نے علی سے لی ہے، علی نے نبی سے لی ہے۔ اس لیے لوگ جب وہ مرکز جہاں سے ہدایتیں ملتی ہیں، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ کے فریضے کو جن ذریعوں سے اور جن وسیلوں سے خالق نے ادا کیا ہے، اگر ان راستوں کو چھوڑ دے انسان تو کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ کیسے اس تک اللہ کی ہدایتیں پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے 2 ٹوک یہ کہہ دیا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر کہا اللہم اعدل الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر پھر دے جدھر حیدر کرار پھر جائے۔ پھر کہا الفاطمہ تو مع علی، فاطمہ علی کے ساتھ ہے۔ پھر کہا انا محمد مع علی، میں محمد علی کے ساتھ ہوں۔ پھر کہا الجنت مع علی، جنت علی کے ساتھ ہے۔ پھر کہا اللہ مع علی، اللہ علی کے ساتھ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ مسلمانوں کو کیا کیا نہیں چاہیے؟ اللہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جسے خدا نہیں چاہیے؟ ہر مسلمانوں کو خدا چاہیے، ہر مسلمان کو محمد چاہیے، ہر مسلمان کو بطول کی رضا چاہیے، ہر مسلمان کو حق چاہیے، ہر مسلمان کو قرآن چاہیے، ہر مسلمان کو جنت چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہر مسلمان کو چاہیے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ بھی علی کے ساتھ ہے، محمد بھی علی کے ساتھ ہے، اللہ بھی علی کے ساتھ ہے، قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، حق بھی علی کے ساتھ ہے، جنت بھی علی کے ساتھ ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، جسے حق چاہیے وہ علی کے پاس آئے، جسے قرآن چاہیے وہ علی کے پاس آئے، جسے نبی چاہیے وہ علی کے پاس آئے، جسے اللہ چاہیے وہ علی کے پاس آئے، جسے جنت چاہیے وہ علی کے پاس آئے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔
علی 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 نجف نجف جلی جلی علی 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 نعرہ